سب تو جا رہے ہیں اس دنیا سے اور ایک دن مجھے بھی جانا ہے۔ موت کی خبروں میں سے ایک دن ایک خبر میری بھی ہوگی۔ سوچتا ہوں اس خبر کو پا کر کتنے ہاتھ ہوں گے جو میرے لیے اٹھیں گے، رب سے میری بخشش کی دعا کریں گے، یا پھر صرف دو آنسو ہوں گے اور پھر میں فراموش کر دیا جاؤں گا۔ کون ہوگا جس کو فکر ہوگی میرے حساب کی، میری موت کے بعد کے معاملات کی؟ کون ہوگا جو میری بخشش کی دعا کرے گا؟ اگر آج میں نے خود نہ فکر کی، اگر آج میں نے خود نہ تیاری کی، تو کون ہوگا جو موت کے بعد مجھے نفع دے گا؟ کون مجھے عذاب قبر سے بچائے گا؟ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دل کی ناجائز خواہشات کی پیروی اللہ کی راہ سے بھٹکا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن پاک میں کہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بلا دیا، اور واللہ رب کے علاوہ کوئی آپ کو ہدایت کی روشنی سے منور نہیں کر سکتا، آپ کو اندھیروں سے باہر نہیں نکال سکتا، کوئی آپ کے غم کو کم نہیں کر سکتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ یقین جانیں کوئی بہت پیارا بھی ہے نا، آپ سے بہت محبت کرنے والا بھی ہے، تو کبھی نہ کبھی وہ اپنی الجھنوں میں آپ کی تکلیف کو آپ کو بھول ہی جاتا ہے، لیکن رب ہے نا، ایک لمحہ بھی آپ کو نہیں بھولتا۔ وہ یاد رکھتا ہے میرا بندہ جب صبح اٹھے گا تو اسے خوراک کی ضرورت ہوگی، جب دن کو کاموں کے بوجھ تلے تھک جائے گا تو اسے سکون کی ضرورت ہوگی۔ وہ یاد رکھتا ہے کہ میرے بندے کی آنکھوں سے جب آنسو نکلیں گے تو اسے کون سی خوشی دوں گا تو وہ آنسو بھول جائے گا۔ وہ یاد رکھتا ہے کہ آخر وہی تو رب ہے۔ اور آخر میں بس یہی کہوں گا کہ گناہ کی خواہش نہ رکھنا کمال، گناہ کے قریب جا کر پلٹ آنا اعلیٰ تر، اور گناہ کے بعد اسے اللہ کی خاطر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا کامل ترین تقوی ہے۔